بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، یوٹیوب چینل اویسیہ علم المیراث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اسبا کے بارے میں سیکھیں گے کہ اسبا کسے کہتے ہیں اور اسبا اپنا حصہ کیسے لیتا ہے، اسبا کو اس کا حصہ کیسے ملتا ہے اور کون کون لوگ اسبا ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصوں کے برابر ہے۔ اس آیت کے ایک جز میں لِلذَّكَر یہ لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد بیٹا ہے، اور بیٹا اسبا ہوتا ہے، بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہوتا، اور بیٹا ایسا اسبا ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی ہے۔ اسبا کسے کہتے ہیں؟ اسبا میت کے اس قریبی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے کہ جس کا حصہ مقرر نہ ہو، ذی فرض کو مل کر ذی فرض کو اس کا حصہ دے کر کچھ مال بچ جاتا ہے تو وہ اسبا کو ملتا ہے۔ اسبا میں کچھ مرد بھی ہیں اور کچھ عورتیں بھی ہیں۔ مرد کون ہیں؟ میت کا باپ، یہ بھی اسبا ہے، کب؟ جب اکیلا ہو۔ میت کا دادا بھی اسبا ہے، کب؟ جب اکیلا ہو۔ میت کا پوتا، یہ بھی اسبا ہے۔ میت کا سگا بھائی بھی اسبا ہے، الاتی بھائی بھی اسبا ہے۔ میت کا بھتیجا بھی اسبا ہے، اور میت کا چچا بھی اسبا ہے۔ چچا کی مذکر اولاد بھی اسبا میں شامل ہیں۔ یہ تو ہو گئے مرد۔ کچھ عورتیں بھی اسبا بن جاتی ہیں، جیسے میت کی بیٹی کے ساتھ اگر سگی بہن آ جائے تو بیٹی کی وجہ سے سگی بہن اسبا بن جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹی کے ساتھ اگر الاتی بہن آ جائے تو بیٹی کی وجہ سے الاتی بہن بھی اسبا بن جاتی ہے۔ اسی طرح پوتی کے ساتھ، میت کی پوتی کے ساتھ اگر عینی بہن آ جائے تو پوتی کی وجہ سے عینی بہن بھی اسبا بن جاتی ہے۔ اسی طرح پوتی کے ساتھ اگر الاتی بہن آ جائے تو پوتی کی وجہ سے الاتی بہن بھی اسبا بن جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹے کے ساتھ اگر بیٹی آ جائے تو بیٹے کی وجہ سے بیٹی بھی اسبا بن جاتی ہے۔ تو یہ تھے کچھ مرد جو اسبا ہیں اور کچھ عورتیں جو اسبا ہیں۔ لیکن پھر ان میں فرق کیا ہے؟ مرد اور عورت یہ دونوں اسبا ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر مرد اسبا اکیلا آ جائے تو کل مال کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر عورت اکیلی آ جائے تو وہ اسبا نہیں بنتی بلکہ وہ ذی فرض ہوتی ہے، اس کا حصہ مقرر ہوتا ہے۔ یہ ان میں فرق تھا۔ اب اسبا میں پہلا نمبر بیٹے کا ہے۔ اگر میت کا بیٹا میت کے بیوی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 8 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 7 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ اگر میت کا بیٹا شوہر کے ساتھ آ جائے، یعنی بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر چھوڑا اور بیٹا چھوڑا، تو اس صورت میں کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ شوہر کو ملے گا، باقی 3 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ اگر میت کا بیٹا میت کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو ملے گا، باقی 5 حصے بیٹے کو۔
اسی طرح میت کا بیٹا اگر دادی کے ساتھ آ جائے یا نانی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بھی کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ دادی یا نانی کو ملے گا، باقی 5 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ اگر میت کا بیٹا پوتے کے ساتھ آ جائے تو اب پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹا کل مال کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اگر میت کا بیٹا میت کے بھائیوں کے ساتھ آ جائے یا بہنوں کے ساتھ آ جائے یا بھتیجے کے ساتھ آ جائے یا چچا کے ساتھ آ جائے یا چچا کے بیٹوں کے ساتھ آ جائے تو بیٹے کی وجہ سے ان سب کو کچھ نہیں ملے گا، میت کا بیٹا کل مال کا حقدار ہوگا۔ تو یہ بیٹے کے حصے تھے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے باپ کا۔ میت کا جو باپ ہے یہ بھی اسبہ ہے، کب؟ جب اکیلا ہو۔ میت کا باپ اگر بیوی کے ساتھ آ جائے تو کل مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ بیوی کو ملے گا، باقی 3 حصے باپ کو ملیں گے۔ میت کا باپ اگر شوہر کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 2 حصے کر کے ایک حصہ شوہر کو ملے گا، ایک حصہ باپ کو۔ اسی طرح اگر میت کا باپ میت کی ماں کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ ماں کو ملے گا، باقی 2 حصے باپ کو ملیں گے۔ اگر میت کا باپ میت کی دادی کے ساتھ آ جائے تو باپ کی وجہ سے دادی کو کچھ نہیں ملتا، اس صورت میں باپ کل مال کا حقدار ہوگا۔ اگر میت کا باپ نانی کے ساتھ آ جائے، یہ نانی بھی میت کی ہے، نانی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ نانی کو ملے گا، باقی 5 حصے باپ کو ملیں گے۔ میت کا باپ اگر میت کے بھائی بہنوں کے ساتھ آ جائے تو باپ کی وجہ سے میت کے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، اس صورت میں بھی باپ کل مال کا حقدار ہوگا۔ یہ باپ کے حصے تھے۔ اب اس کے بعد ہے دادا۔ دادا بھی اسبہ بنتا ہے، لیکن کب؟ جب یہ اکیلا ہو۔ اب اس دادے کا بھی باپ جیسا ہی حکم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر باپ میت کا باپ میت کی دادی کے ساتھ آ جائے تو دادی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر میت کا دادا دادی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ کل مال کے 6 حصے کر کے ایک حصہ دادی کو ملے گا، باقی 5 حصے دادا کو ملیں گے۔ یعنی باپ کی وجہ سے دادی کو نہیں ملتا، دادے کی وجہ سے دادی کو حصہ مل جاتا ہے۔ نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔